اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہ اب ذرا دیکھو اللہ نے محبوب کی شان بیان کی، کیا کہا؟ اللہ اللہ. اب لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، جن کو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جن کو کھانے کا شعور نہیں. مجھے حیرت ہے، مجھے حیرت ہے، ان کی اوقات کچھ نہیں جو میرے نبی کے خلاف بک بک کر رہے ہیں. انہوں نے 11 عورتیں کیوں کی؟ میں نے کہا تم تو ایک بھی رکھنے کے قابل نہیں ہو. اپنا منہ دیکھو آئینے میں، کیونکہ 11 عورتیں کرنا بھی معجزہ تھا. ہاں 11 عورتیں کرنا بھی 2 لوگ نہیں رکھ پاتے چین سے، اور جن کی 2 ہوتی ہے دونوں گالیاں دیتی ہے، بڑا کم وقت ہے، منہ میرا حق ادا نہیں کرتا. یہی تو ہے. لیکن یہ بات سنو، یہ میرے نبی کی شان ہے. 11 بیویاں رکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے چھوٹی بیوی سے پوچھنے کے لیے جانے والا گیا اور پوچھا کہ اماں نبی کی شان کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے؟ تو اماں عائشہ کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی تو قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ جس کی 2 ہے نا، جا کر اس کے بارے میں پوچھو، 3 ہے تو اور زیادہ اسٹیٹمنٹ خراب ملے. ارے 1 لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اچھا لوگ اندازہ نہیں دے پاتے ان کے بارے میں. وہ کہتے 11 کیوں کی؟ ہم نے کہا تجھے کیا پتا، تو سمجھے گا میرے نبی کو. جو جس جانور پہ بیٹھ جائے اس جانور کی عظمت لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ جو نالین پہن لے اس نالین کی عظمت لوگ سمجھ نہیں پاتے. ارے ان کا جسم جس مٹی سے لگ جائے، وہ مٹی کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ چاہے امام زرقانی ہو، چاہے قسطلانی ہو، چاہے عبدالحق محدث دہلوی ہو، چاہے شیخ زکریا کاندھلوی ہو، آپ اٹھا کر دیکھیں حتیٰ کہ ابن قیم جیسا آدمی بھی، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جیسا آدمی بھی یہاں یہ بات لکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم سنی تو کہتے ہی ہیں ابن قیم، حافظ ابن قیم نے لکھا، شیخ زکریا سہارنپوری نے لکھا، اسی طریقے سے امام قسطلانی، امام زرقانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سب لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہ رسول اللہ کی قبر انور کا جو حصہ رسول اللہ کے جسم سے مٹی والا مس ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ جنت سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے. ان کے جسم سے مٹی لگ جائے تو وہ اللہ کی عرش و کرسی سے بہتر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اعظم، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مسئلے میں مسلمانوں میں کوئی سنی بریلوی اختلاف نہیں، کوئی سنی دیوبندی اختلاف نہیں. جو بات سنی کہہ رہے وہی دیوبند والے بھی کہہ رہے. اسی لیے میں نے شیخ زکریا کاندھلوی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی لکھا یہ بات. اسی طریقے سے غیر مقلد جنہیں مانتے ہیں حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے بھی لکھا یہ بات. آپ مجھے بتائیں کہ جس کے جسم سے مٹی لگ جائے وہ خدا کے عرش و کرسی سے افضل ہو جائے. ان کے جسم سے مس ہونے والی مٹی کو یہ مقام مل جاتا ہے تو ان کی عظمت کا کوئی اندازہ تو ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کی عظمت کا؟ کوئی اندازہ؟ اور یہ بک بک کرے جنہیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، جن کے نسب کا کوئی پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کی؟ کیوں کی؟ ہم جواب دیتے ہیں. ہمیں ہمارے پاس آ کے بیٹھو، ہم بتائیں گے کیوں کی. کیوں کی؟ کہا کہ معاذ اللہ وہ تو انہیں تو شوق تھا. ہم نے کہا تو تو جانتا ہی نہیں، جب تک ماں خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی انہوں نے دوسری کی ہی نہیں. یہ خاص بات ہے. بیوی کی ضرورت زیادہ جوانی میں ہوتی ہے کہ جوانی کے بعد ہوتی ہے؟ 40 سے پہلے ہوتی ہے کہ 40 کے بعد ہوتی ہے؟ 53 سال تک تو حضور کی زندگی میں کوئی دوسری بیوی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں کی؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں کی. جب مدینہ منورہ جانا ہوا تو مدینہ منورہ جانے سے پہلے چونکہ اب اسلام پھیلنے والا تھا، توجہ کرنا کیوں کی. یہاں ہمارے نوجوان لڑکے بھی پریشان ہو جاتے کہ کیوں کی.
کچھ بہت زیادہ دیر شریف بنتے ہیں نا تو ان کو یہ کہا کہ کیوں کی تو تیری اوقات ہے سمجھنے کی. اتنا کہہ دے کہ انہوں نے جو کیا سچ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, حق ہے, سبحان اللہ. جب آپ کو غالب اور اقبال کی شاعری کی سمجھ نہیں ہے تو محبوب خدا کی زندگی ہے, کیا بات ہے, حق ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, ابھی سبحان اللہ. غالب کی مشکل پسندی پر مقالے لکھ رہے ہیں. ارے جس نے اتنا بڑا شاعر اگر اپنی تخلیق پیش کر دے تو لوگ اس کو سمجھ نہ سکے, خدا نے جس نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر کے پیدا کیا ہو لوگ اس کی عظمت کو سمجھ سکیں گے. اللہ اکبر, جہاں جبریل بھی حیران ہے وہ محمد الرسول اللہ. ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں اس گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی سے ختم کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں حضور نے کیوں کی, وجہ کیا تھی. مکے میں تو نہیں کی کیونکہ ضرورت نہیں تھی, لیکن جب مدینہ منورہ جانا ہوا تو اسلام پھیلنے والا تھا. تو رسول اللہ چونکہ پوری امت کے لیے آئیڈیل ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو حضور جو باہر کی زندگی میں کام کرتے ہیں ان کو کبھی صدیق اکبر بیان کرتے ہیں, کبھی فاروق اعظم بیان کرتے ہیں, کبھی عثمان غنی بیان کرتے ہیں, کبھی مولا علی بیان کرتے ہیں, کبھی سعد بیان کرتے ہیں, کبھی سعید بیان کرتے ہیں, کبھی طلحہ بیان کرتے ہیں, کبھی زبیر بیان کرتے ہیں, کبھی ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں, کبھی بلال بیان کرتے ہیں, کبھی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. تو نبی کی کوئی ادائیں چھپ نہ سکے گی باہر کی, لیکن گھر کے اندر اگر ایک ہی بیوی ہوگی تو ہوگا کیا, اگر وہ بھول گئی تو لوگ کہیں گے نبی کی گھریلو زندگی پہ میں کیسے عمل کروں, کچھ سنا کچھ دیکھا کچھ بھول گئی اب میں کیا کروں. یہی تو ہوگا. قدرت نے کہا پیارے ایک ساتھ تجھے 9 رکھنا ہوگی اپنے حرم میں, 9 ازواج, پاک ازواج, اور وہ بھی اپنے دور کی سب سے بے مثال عورتیں. ان کا اس دور میں کوئی ثانی نہیں, بلکہ کسی دور میں بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہیں. وہ کوئی عورت ان کی طرح نہیں, اور کائنات کی عورتوں کی طرح وہ نہیں. ان کی شان ہی نرالی ہوگی. ان کو حافظہ دیں گے, ان کو شعور دیں گے, ان کو قوت دیں گے, ان کو طاقت دیں گے. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جتنی اولاد ہوئی ایک ہی بیوی سے ہوئی, ماں خدیجہ سے, اور ایک بیٹے شاہزادے جو ہوئے وہ کنی سے, باقی کسی کو اولاد نہ ہوئی. کیوں؟ جس کے صدقے سب کو اولادیں مل رہی ہے اس کو کیوں اولاد نہیں؟ وجہ اولاد کے لیے وہاں حرم میں وہ تھی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور دیکھ کر امت تک پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمہ دیکھیں, اگر وہ کچھ بھول جائیں صفیہ بیان کریں, صفیہ بھول جائیں تو میمونہ بیان کر دیں, میمونہ بھول جائیں تو زینب بیان کر دیں, زینب بھول جائیں تو جناب عائشہ صدیقہ بیان کر دے جو سب سے زیادہ ذہین ہے. اگر ان کو اولاد ہوتی تو وہ بچوں کو کھلانے پلانے میں لگ جاتی, ان کی پرورش میں لگ جاتی, تو مقصد جو تھا وہ ختم ہو جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت اولاد بھی عطا نہیں فرمائی تاکہ رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر وہ بیان کرے. سبحان اللہ. حکمت یہ تھی, اور بھی بے شمار حکمتیں جس کا یہاں پر وقت نہیں. لیکن اب سنو اپنے نبی کی شان کیا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو جیسا پیدا کیا, اگر کوئی حلالی ہے اور کافر ہے وہ بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ شخص بے مثال ہے, ان میں کوئی عیب نہیں ہے. جس کے نسب میں عیب نہیں ہوگا اس کو رسول اللہ میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا.